ممکن ہے کہ میرا انداز معترضانہ بھی ہو، لیکن میرا سوال ہے مجرد۔ اولاً تو یہ کہ جیسے بڑے زور و شور سے آپ نے فرمایا کہ واقعہ معراج میں اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس جب آسمانوں پر گئی اور وہاں پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کا کوئی ذکر نہ کیا، تو اگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جسم عنصری کے ساتھ وہاں جلوگر ہوتے تو ایسا ضرور ہوتا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ذکر فرماتے اور اتنا اہم نقطہ نہ چھوڑتے۔ تو اس کے مد مقابل کوئی بھی ہم پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے یہ بات پیش کی، اسی طرح ہم بھی اگر یہ سوال کر دیں کہ جس طرح آپ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کا ذکر کیا کہ ان کا ذکر ہونا بہت ضروری تھا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف روح تھی جس طرح کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ یا کسی بھی حدیث پاک میں صراحتاً قادیان کا نام لے کر اور مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے کر کوئی ایسا ذکر ہوا ہے کہ ایک مسیح آئے گا؟ جبکہ یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ تھا کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو ضرور بیان فرماتے کہ اتنا اہم ترین نقطہ میں کیسے چھوڑ دوں کہ بعد میں آج یہ امت جیسے ہم بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسیح کا بھی صراحتاً تذکرہ نہ کیا۔ تو اگر جب یہ اعتراض واقعہ معراج پر وارد ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی وارد ہوتا ہے، جبکہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قادیان اور مسیح مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے کر صراحتاً جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا کہ مسیح ہوگا۔ تو جب حضور نے یہاں ذکر نہیں کیا تو اسی طرح واقعہ معراج میں بھی ذکر نہیں کیا، اور ایسی بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جس کی بنا پر اس قسم کے اعتراض ہم پر وارد ہو سکتے ہیں۔ تو انسان جب بولے تو ذرا کچھ سوچ سمجھ کر گفتگو کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اعتراض اسی پر لوٹ آئے۔ ایک میرے ذہن میں یہ اشکال تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی اس میں کشمیر میں دفن ہونے کا ثبوت نہ دیا۔ حضرت کی بات پر تو بہت اعتراضات ہم نے سنے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ قرآن ہمارے اتنے سوالوں کے جوابات نہ دیے، لیکن انہوں نے بھی تو آپ سے سوال کیا تھا کہ 87 سال کی عمر یا جتنی بھی سال کی عمر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی 120 سال کی عمر میں، یعنی 87 سال کے بعد 120 سال کی عمر میں جب وفات ہوئی تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کی کتب میں بھی جیسا کہ موجود ہے اظہار عوام یا دیگر کتب کے حوالے دی حضرت نے، تو اس میں کشمیر میں دفن ہونے کا کہاں ثبوت ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے یہ بتا دیجئے، اس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ 2 پوائنٹس یہ ہو گئے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے یہاں پر بار بار آپ شیعہ کتب کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے عرض کیا کہ حضور ان کتب کا حوالہ نہ دیجئے کیونکہ ہم پر جو ہے خصم پر یہ حجت نہیں ہوا کرتی۔ خصم کے ساتھ جو ہے وہ مسلمات پر گفتگو ہوتی ہے کہ دونوں کے مابین وہ چیز مسلم ہو اور وہ اس کو اختیار کریں، اس کو مانتے ہوں، سراہتے ہوں۔ تو بہرحال اگرچہ آپ کا یہ ذکر استئناساً ہی ہوا کہ آپ نے کتب اہل سنت کا بھی حوالہ دیا، لیکن استئناس بھی اس سے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے یہاں پر ابن عباس کے حوالے سے جو کہا کہ ممیتو کا ابن عباس نے فرمایا، تو حضرت دیکھیے اتنی عربی ہمیں بھی آتی ہے کہ جو ہے ابن عباس نے جو کہا متوفی کا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ڈیکوڈ کرتے انہوں نے بیان کیا کہ میں تمہیں وفات دوں گا، توفی کروں گا، یعنی ممیتو کا، میں تمہیں موت دوں گا۔ تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو کہ مستقبل کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ہمارا جو موقف ہے، جو ایک اختلاف ہے، وہ صرف اتنی سی بات میں آپ زمانے کے اندر ہیں، جتنے بھی آپ ادلہ دیتے ہیں کہ ہاں موت آئے گی تو ہم بھی کہیں گے حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، موت آئے گی، لیکن بات تو یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر کہاں سے ثابت ہوا؟ ممیتوکا کے لفظ کے ساتھ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ دیگر آیات جب فلما توفیتنی وغیرہ پیش کریں گے تو اس پر الگ سے بحث ہوگی جزن، تاکہ ہمارا کلام جو ہے وہ بالکل اپنے مطابق جاتا رہے۔ تو ممیتوکا کا جو لفظ ہے یہاں پر حدیث پاک میں ابن عباس نے جو بیان کیا، تو اس سے ہمارے سیدھے بھولے بھالے عوام جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائیں کہ اس کا معنی یہ کیا جائے کہ متوفی کا ای ممیتو کا، ابن عباس نے جو تفسیر میں بیان کیا کہ میں تمہیں موت دوں گا، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں موت دیں گے، لیکن ہم قرب قیامت کا کہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے موت آئے گی، آپ کہتے ہیں کہ پہلے موت آ گئی۔ تو ممیتوکا کا لفظ عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی۔ ایک بات یہ۔ پھر ایک اور بات کہ آپ بار بار قصہ معراج کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بات کہی ابھی حضرت کے جواب دیتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے اور پھر آپ نے جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر تشریف لے گئے، معراج میں گئے۔ اگرچہ آپ نے صراحتاً ذکر نہیں کیا کہ جسم کے ساتھ گئے تھے یا نہیں، لیکن آپ نے ان کی بات پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا، تو جس سے تقریراً یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس پر متفق ہیں۔
تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہونے کی حالت میں آسمان پر جا سکتے ہیں تو یہی بات تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں. بالکل سمپل سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ جا سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جا سکتے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد جسم کے ساتھ اٹھ کے گئے تھے، بلکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج میں اپنے جسم انثری کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے جب یہودی انہیں مارنا چاہتے تھے اور اللہ نے انہیں جسم کے ساتھ اٹھا لیا. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم یہ عقیدہ کہیں تو ناجائز نہ ہو تو اور سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ پھر ایک اور بات میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ بسا اوقات انسان جو ہے نا اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ انسان کا اپنا اسلوب اور اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت بھی جو ہے وہ یہ تاثر دیتی ہے کہ انسان جو ہے نا یار اس کی بات زیادہ صحیح محسوس ہو رہی ہے تو میں بھی جو گفتگو کروں یا حضرت کہیں یا یہ کہیں تو اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ کون کتنی چرب زبانی سے گفتگو کر رہا ہے اور کتنے میٹھے بول بول کر اپنی ابتدا کرتا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، بلکہ ہمیں اصل حق اور مطلوب کی تلاش کرنی چاہیے. تو ہمیں کسی کے انداز بیانی پر نہ جانا چاہیے. پھر ایک اور بات میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ بسا اوقات انسان جو ہے نا اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ انسان کا اپنا اسلوب اور اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت بھی جو ہے وہ یہ تاثر دیتی ہے کہ انسان جو ہے نا یار اس کی بات زیادہ صحیح محسوس ہو رہی ہے. تو میں بھی جو گفتگو کروں یا حضرت کہیں یا یہ کہیں تو اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ کون کتنی چرب زبانی سے گفتگو کر رہا ہے اور کتنے میٹھے بول بول کر اپنی ابتدا کرتا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، بلکہ ہمیں اصل حق اور مطلوب کی تلاش کرنی چاہیے. تو ہمیں کسی کے انداز بیانی پر نہ جانا چاہیے. تو یہ کچھ ملاحظات تھے. اس کے علاوہ یہ ایک ملاحظہ یہ کہ آپ نے جتنی بھی قرآن کریم کی مثالیں دی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے، تو وہاں پر دیکھیے ہر جگہ درجے کا ذکر آ رہا ہے. آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے روح کے ساتھ اٹھایا، جبکہ آپ جتنی بھی آیتیں پیش کریں ہم پر کوئی اس پر وہ حجت نہیں بنے گی کیونکہ آپ ذکر درجے کا کرتے ہیں. جتنی بھی آیت میں ذکر آیا ہے اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے. تو جو رب درجہ بلند کرنے پر قادر ہے تو وہ وہی رب جسم کو بھی روح کے ساتھ بلند کرنے پر قادر ہے. کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ تو جب رب کریم جو ہے وہ درجات کو بلند فرما رہا ہے تو جسم کے ساتھ روح کو بھی بلند فرما سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے روحانی رفع کی کہ جسم جو ہے وہ روحانی طور پر ہوا، جسم کے ساتھ نہ ہوا، جسم کے ساتھ نہ ہوا، تو بات یہ ہے کہ حضرت قرآن کی آیت ایسی پیش کر دیں کہ جو اس بات کی نفی کر رہی ہو کہ جو ہے وہ جسم کے ساتھ رفع نہیں ہوا. بلکہ ہمارا جو اختلاف ہے نا اس کی بنیاد اس لفظ انی متوفیکا اور رافعوکا پر ہے. رافعوکا کے معنی آپ کے نزدیک یہ ہے کہ روحانی رفع ہے اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جسمانی رفع ہے. اور دیکھیے آپ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر بلندی مقام کو ہم جاننا چاہیں تو اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ کن معنی کی بنیاد پر جو ہے موقف کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نبی کی شان ظاہر ہوتی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف روح اٹھا لی گئی تو ایسے تو سب کی روحیں اٹھا لی جاتی، بلند کر لی گئی. لیکن اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب یہود ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور ہر طریقے سے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اتنے نازک حالات میں جب ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ایسے موقع پر اگر جسم کے ساتھ روح کا بھی اگر ذکر ہو تو اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ انسانوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی تو انسان انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جب ہر جگہ آیا ہے تو ہمیں بھیڑ چال نہیں چلنی. کہ اگر قرآن کے اندر جو ہے 23 مقامات پر صرف درجات کی بلندی آئی ہے، رفع روحانی کا اگر ذکر آیا ہے آپ کے بقول، تو اس آیت میں بھی ہم یہ ترجمہ کریں. اب میں آپ کو مثال دوں، قرآن کریم کے اندر ہر جگہ جتنے بھی مقامات ہیں میرے ناقص علم کے مطابق، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کریں گے. لفظ بال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ بال کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے. لیکن ایک آیت کریمہ میں، صرف ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ھذا بعلی شیخا، کہ یہ میرے جو ہے شوہر ہیں جو کہ بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں. تو دیکھیں لفظ بال کا ترجمہ ایک مقام پر جو ہے وہ شوہر کا ہوا، جبکہ دیگر مقامات کے اندر بال ایک اس مقام پر شوہر کا ہوا، دیگر مقامات پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بتوں کا یا اس قسم کا ترجمہ ہوا کہ دیگر مقامات پر جو ہے وہ ہوا اور یہاں پر ہوا ھذا بعلی شیخا. اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جیسے فلما آسفونا، لفظ اسفا عربی زبان کا جو حروف مادہ ہے ثلاثی مجرد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حزن. اگر لغت کی ڈکشنریز اگر آپ اٹھائیں جس کا معنی ہوتا ہے غم. لیکن اس مقام پر جب رب کریم نے ارشاد فرمایا فلما آسفونا، تو یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ غم کا نہیں ہوا. تو اب اگر ہم اسی کو دلیل پکڑ کے کہتے ہیں نہیں یہاں پر بھی تم جو ہے غم کا ہی ترجمہ کر کے رہو کیونکہ سب مقامات پر تم نے جو غم کا کیا ہے، تو یہ احمق اور نامعقول سی بات ہے.
اور یہ علم میں کچھ جو ہے نا مطلب کجی رہ گئی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے، علم میں پختگی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر آصفون کا ترجمہ ہوا کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا. اور چاہیں تو آپ تفاسیر دیکھ لیجئے اور لغت کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں.